उससे जिसके दिल में, बोलो साथ दो थोड़ा, आप लोगों की पहले बात हुई थी ना, मिलेगी जन्नत। जब तक आप साथ नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा, वही शेर बार बार पढ़ता रहूंगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, और महशर में उसी को चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा, और दुनिया करेगी जिक्र हमेशा हुसैन का। दुनिया हुसैन के मानने वाले हो नहीं हो? पंचन पाक का सदका है या नहीं है? बोलो पंचन पाक। जब भी हम सदका मांगते हैं, मौला पंचन पाक के सदके से बेड़ा पार फरमा, उसी का जो है सदका है। दुनिया करेगी जिक्र हमेशा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया एक सजदा हुसैन का। इस्लाम जिंदा कर गया एक सजदा हुसैन का। मेरे दोस्तों, आप लोग तो तलवारों के साए में नमाज अदा करने वाले सैयदुल शोहदा शहीद करबला के साहबजादे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हो, जो एक रोज नमाज पढ़ रहे थे, अचानक मस्जिद के छप्पर में आग लग गई। फिर चंद ही लम्हों में शोले भड़कने लगे, मगर आप नमाज के अंदर मशगूल रहे। जब ये वाकया देखकर बहुत मखलूक इकट्ठी हुई, बहुत शोर और गल हुआ। जब आप नमाज से फारिग होकर बाहर आए, वापस तशरीफ लाए, लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर आपने हमारी आवाज नहीं सुनी। फरमाया तुम मुझे दुनिया की आग से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मैं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की कहर से आग से बचने के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे दुनिया की आग से बचने की कोई परवाह नहीं हुई। दोस्तों भाइयों, तुम तो उस मुकद्दस व मुत्तहर हस्तियों के मानने वाले हो जिन्होंने कभी एक नमाज भी कज़ा ना की। उस आलम में फरीज़ा नमाज अदा किया जबकि दुश्मनों की फौजें मुकाबिल खड़ी हैं, तीरों की धारें चल रही हैं, तलवारों की धारें चल रही हैं, नेज़ों की आलियां चुभ रही हैं, गर्दन और दस्त पाकेट कर गिर रहे हैं। उस हौलनाक जंग में जब नमाज का वक्त आ जाता है, फौरन सफे बन जाती है। अल्लाहु अकबर की एक आवाज के साथ फौरन जमात नमाज खड़ी हो जाती है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा मुसलमानों की इसी तर्ज अमल को यूं बयान करते हैं, आ गया एने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया एने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, जमीन बोस होती है कौम हिजाज। नमाजें उस वक्त भी आपने कज़ा नहीं। बोलो नमाज पढ़ेंगे नहीं क्या पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह से हाथ उठा के कहें, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज हम पर फर्ज है। बकरा खाना, मजार पे 20 बकरे चढ़ाना और बकरे का खाने वाला मुसलमान नहीं है, वो चीजें फर्ज नहीं है। नमाज कब्र के अंदर नमाज के बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं मजार पे चादरें कितने चढ़ाई, बकरे कितने चढ़ाई, वो तो मुस्तहब है सब चीजें। लेकिन नमाज इंशाअल्लाह वादा करो कि नमाज हमेशा पढ़ेंगे। नमाज जो फर्ज है, कब्र के अंदर जो पूछ होगी हमारी पहली, हदीस पाक में है, हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती सलातु। क़यामत के रोज सबसे पहले बंदे का हिसाब किताब जो होगा वो नमाज से शुरू होगा, वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जांगदा ज़बूत अव्वली पुरसश नमाज। आइए बिला किसी ताखीर के चाशनी को बदलने के लिए हजरत मौलाना अशरफ रजा अकबरी से गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं। ये अकबरी फैज है और माशाअल्लाह इस वक्त छतरगढ़ के अंदर और 507 हेड के अंदर आप इमाम हैं, वहाँ के खतीब हैं, और इस वक्त जो दीन का काम हो रहा है बहुत ही बेहतरीन काम। अल्लाह ताला, आप नौजवान हैं, अल्लाह ताला आपको और दीन का काम, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ, आपके साथ में है कि आप और ज्यादा जो है बढ़ चढ़कर दीन का काम करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कुर्सी किताबत पर तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी बयानात खुतबात से हम सामीन के दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाएं। अशरफ रजा अकबरी वाकई में अकबरी फैज है, अकबरी है और बुजुर्गों का आप पर फैज है। आइए उस बुजुर्ग के वसीले से आप लोग जो है इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें और एक जोरदार नारा लगाएंगे, नारे तकबीर। अभी तक नारा नहीं लगा है अपनी मजलिस में, जम के नारा लगाना है। नारे तकबीर पहला नारा है, अभी पूरी आवाज सबकी नहीं आई। नारे तकबीर, थोड़े जबान को पाक करो, मुंह को और खोलो थोड़ा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि सय्यदी या रसूलुल्लाह। अशरफ रजा के लिए एक शेर कहता हूँ, ये आवाज नहीं शेर की बहार है। और मौलाना अशरफ रजा अगर खड़े हो जाएं तो पहाड़ है, और जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ देते हैं तूफानों के। क्या आप लोगों ने देखे नहीं तेवर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों के? क्या आप लोगों ने देखे नहीं तेवर सरकार गरीब नवाज के गुलामों के? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुगनू कितना भी चमके आफ्ताब नहीं होता, जुगनू कितना भी चमके आफ्ताब नहीं होता। बंद आँखों से जो देखे पूरा वो ख्वाब नहीं होता। और दुनिया की सारी दौलत माँ के कदमों में रख दो, दुनिया की सारी दौलत माँ के कदमों में रख दो, फिर भी उसकी लोरियों का हिसाब नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फिर भी उसकी लोरियों का हिसाब नहीं होता। बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम चैलुम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला महफिल के सदक़े से महरूमा की बख्शिश अता फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सामीन किराम, ये महफिल है और सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोलना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो कंधों पर जो फरिश्ते हैं हमारे नामा अमाल लिखने वाले, वो हमारी नेकियां लिखेंगे। लेकिन लोग महफिलों में कम जाते हैं तो बोलना भी नहीं आता है। अगर हम महफिलों में जाएंगे, जलसों में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे तो हमें बोलना भी आएगा। दुनिया की महफिल में जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो सही मानों में जो महफिल है उसकी हम तैयारी नहीं करते हैं। और आजकल तो देखा यह जाता है कि लोग कुल की फातिया के बाद में लोग आते भी नहीं है, किसी के इंतकाल हो जाए तो। जुमेरात में लोगों ने बंद कर दिया आना। चहलों की फातिया पर भी लोग
بند کر دیا آنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم نہیں جائیں گے کسی کی چہلم کی فاتحہ پر تو ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو ہمارے بھی چہلم کی فاتحہ پر کوئی حاضر نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی بڑے کا انتقال ہو جائے، کوئی نیتا مر جائے تو ہمارے بچے تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کے اندر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے، کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو رشتہ دار خود حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، سادات کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ آج ایک ماں کی چہلم کی فاتحہ ہے، ایک والدہ کی چہلم کی فاتحہ ہے، تو میں تھوڑی دیر ماں کے تعلق سے عرض کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ ماں باپ پر احسان کرنا کیسا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر، آج ہماری حالات کیا ہے؟ اگر ہماری برادری کا جائزہ لیا جائے، اگر ہمارے گھروں کے اندر جائزہ لیا جائے، جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب جوان بیٹا جب بیٹے کو جوانی چڑھتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے، پھر کیا معاملہ آتا ہے؟ پھر کسی کے پاس، بابے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بابا تویز بنا دو، میرا بیٹا بڑا ہوا، میں نے شادی کر دی ہے، لیکن آج مجھے دھکا مار کے گھر سے نکال رہا ہے، آج مجھے گالیاں دیتا ہے، آج مجھے مارتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہنا، لیکن آج ہمیں جائزہ لیا جائے، ہم اپنے اف تو کیا بات ہے، ہم گالیاں نکال رہے ہیں۔ مسلمان قوم اس مسلمان قوم کا نام ہے جو جانوروں سے پیار کرتا تھا، جو جانوروں، چرند اور پرند سے پیار کرتا تھا، لیکن آج وہ مقدس رشتہ کہاں چلا گیا؟ وہ مقدس رشتہ، جس مقدس رشتے سے یہ پروان چڑھتا ہے، پریوار آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ ایک قبر پھٹتی ہے اور اس میں ایک شخص کی گردن نمودار ہوتی ہے اور وہ کتے کی طرح چلا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، پھر وہ قبر بند ہو جاتی ہے، پھر وہ جو گردن نمودار ہوئی تھی اسے قبر کے اندر چھپ جاتی ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے یہ قبر پھٹے اور اس میں سے ایک شخص کی گردن نمودار ہوئی ہے اور یہ کتے کی طرح چلا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، ہم سے نہ پوچھے، وہ سامنے جو ایک جھوپڑی ہے
उसमें एक बुढ़िया रहती है, उनसे जाकर ये पूछे क्या मामला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के पास जाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, ए बुढ़िया माँ, मैंने ये मंजर देखा है, कब्र फटी है और इसमें से एक शख्स की गर्दन नमूदार हुई है और ये कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। जब इतना सुनना था, बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्ज करती है, ए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो आपने जो कब्र देखी है और जिस शख्स की गर्दन नमूदार हुई थी, जिस शख्स ने आपने सुना है ये कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, ये कोई दुनिया का दूसरा नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है। अल्लाह अकबर। ए नबी, ए अल्लाह के नबी, ये मेरा लाडला बेटा है, लेकिन ये शराब पीता था और शराब के नशे में शाम के वक्त घर आता था, मुझे गालियां देता था, मुझे मारा करता था। लेकिन एक मर्तबा जब वो आया तो मैं सो रही थी, मेरा बेटा आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। कहा अम्मा तो बार बार क्या मुझे बार बार पुकारती है, बार बार मुझे बुलाती है, मैं अपनी मस्ती में रहूंगा, मैं अपनी मस्ती में रहूंगा। कहा ए अल्लाह के नबी, उस वक्त मुझसे राह ना गया। मैंने कहा बेटे तू मुझे बार बार कहता है ना कि कुत्ते की तरह ना चिल्लाया कर, अल्लाह करे तो कुत्ते की तरह चिल्लाता चिल्लाता मर जाए। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब मैंने इतना कहा मेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई और वो धीरे धीरे बीमार हो गया, बीमारी बढ़ती गई और वो कुत्ते की तरह चिल्लाता गया। इसी तरह कुत्ते की तरह चिल्लाता चिल्लाता वो मर गया है। अब जब मरा था, वो जब वक्त आता है तो इसकी कब्र फटती है और कब्र से गर्दन नमूदार होती है और ये कुत्ते की तरह चिल्लाता चिल्लाता फिर कब्र के अंदर चला जाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर कीजिए, अगर माँ के दोनों हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो बेटे का बेड़ा गर्क हो जाता है। माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे बद दुआ के लिए तो बेटा कुत्ते की तरह चिल्लाता चिल्लाता दुनिया से भी चला जाता है, कब्र के अंदर भी कुत्ते की तरह चिल्लाता है, कब्र के अंदर भी अजाब होता है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, ये तो माँ की बद दुआ थे, अब दुआ सुनो। माँ जब दुआ कर देती है बेटा अल्लाह का वली बन जाता है। जब माँ के दोनों हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो बेटा बायजीद बस्तामी बन जाता है। माँ के दोनों हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो गरीब नवाज बन जाता है। माँ के दोनों हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो बेटा गरीब नवाज बन जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा मखदूम महिमी, जिनकी मज़ार शरीफ बम्बई के अंदर है, जवानी का आलम है, बचपने का आलम है। एक मर्तबा माँ से कहा अम्मी जान मैं मदरसे जाता हूँ पढ़ने के लिए। माँ ने कहा बेटे एक ही मेरा लाडला बेटा है, ना कोई घर पे कमाने वाला है, तो एक ही है, तू चला जाएगा तो पीछे मेरा कौन रह जाएगा। नहीं जाना है, नहीं जाना है। अब दिल के अंदर ये था कि मैं मदरसे में पढ़ूंगा, हाफिज कुरान बनूंगा, कारी कुरान बनूंगा। ये वो दौर था कि बच्चों के दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत थी, इस्लाम की मोहब्बत थी, कुरान से मोहब्बत थी। उनका दिल ये चाहता था कि मैं कुरान की तालीम हासिल करूं, मैं आलिम दीन बनूं। अल्लाह अकबर। आज अगर हमारा जायजा लिया जाए तो हमारे बच्चों के दिलों के अंदर यही ख्याल आता है कि मैं बड़ा एक्टर बनूं, या बड़ा हीरो बनूं, या बड़ा मालदार बनो। अल्लाह अकबर। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, आज गांव के अंदर एक डॉक्टर बन जाए, एक कोई इंजीनियर बन जाए तो लोग मुबारकबाद शुरू कर देते हैं, हमारे गांव का नाम रोशन हो गया है। लेकिन कोई आलिम दीन बन जाए, कोई मौलवी बन जाए, कोई कारी बन जाए, कोई हाफिज बन जाए तो किसी को भी तौफीक नहीं मिलती है कि वो मुबारकबाद दे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अरे ये दुनिया की डॉक्टरी दुनिया के अंदर रह जाएगी, ये दुनिया की मालदारी दुनिया के अंदर रह जाएगी, लेकिन जो आलिम दीन बन जाएगा वो कब्र के अंदर भी काम आएगा, आपको के अंदर भी काम आएगा। हजरत ख्वाजा मखदूम महिमी कामी जान में मदरसे पढ़ने के लिए जाता हूँ, माँ ने मना कर दिया। घर से निकले रोते रोते, दरिया के किनारे आ गए। दरिया के किनारे आए, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने पूछा बेटे आप क्यों रो रहे हैं।
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت مخدوم محمی نے عرض کیا اے بابا میرا دل کرتا ہے، میری تمنا ہے کہ میں پڑھوں، دین کی تعلیم حاصل کروں، مدرسے جاؤں پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے ماں نے منع کر دیا ہے، ماں نے منع کر دیا ہے۔ تو جو سامنے جو بزرگ تھے وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کوئی معمولی بزرگ سے ملاقات نہیں ہوئی جو آج بزرگ بنے بیٹھے ہیں، بابا بنے بیٹھے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے تھے۔ کہا بیٹے پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹے ایک وصیت ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو نہ بتانا، میں روزانہ اسی وقت یہاں پڑھانے کے لیے آؤں گا، لیکن کسی کو بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ شرط قبول ہوئی، روزانہ حضرت خواجہ مخدوم محمی پڑھنے کے لیے آتے اور اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام پڑھا کر چلے جاتے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے واپس گھر جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ماں نے بٹھایا حضرت مخدوم محمی کو، کہا بیٹے آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کسی بری صحبت کے اندر تو نہیں چلے گئے آپ برے دوستوں کی سنگت تو نہیں اختیار کر لی؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے بچے بھی سکول جاتے ہیں، 12 بجے چھٹی ہوتی ہے، بچے 3 بجے گھر پہنچتے ہیں۔ کوئی باپ ہے جو اپنے بچے سے کہہ دے بیٹا لیٹ کیوں آیا ہے؟ کوئی ماں ہے جو اپنے بیٹی سے کہہ دے لیٹ کیوں آئی؟ اللہ اکبر، پھر معاملہ پھر وہ آتا، دنیا دیکھتی ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں پہلے اپنے بچوں کو اگر اچھی تربیت دیتے اور اپنے بچوں کو کہتے 12 بجے چھٹی ہوئی ہے، 12:30 گھر پہنچنا ہے، اور کسی بری سنگت کے ساتھ نہیں رہنا، کسی شرابی لڑکوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ تعلیم دیتے اے بیٹی سکول کی چھٹی ہو تو سیدھے گھر پر آنا، نہیں ہے یہ معاملہ۔ لیکن وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا، عورتیں پاک ایک دم پاک تھی، پاکیزہ زمانہ تھا۔ ماں نے کہا بیٹے لیٹ کیوں آتے ہیں؟ ادھر کیا کہا تھا؟ حضرت خضر نے کہا تھا اگر بتا دیا تو نہیں آؤں گا پڑھانے کے لیے۔ ادھر ماں پوچھ رہی ہے بیٹے لیٹ کیوں آتے ہیں، دیر کیوں لگتی ہے؟ حضرت مخدوم محمی کے دل نے کہا اے مخدوم محمی، وہ پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے وہ پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن ماں کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ آخرکار بتا دیا اے امی جان مجھے کوئی پڑھانے کے لیے آتا ہے، اتنا کہنا تھا، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کرتے امی جان اس نے کہا تھا کہ مخدوم محمی اگر بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، اس لیے آج میں نے بتا دیا ہے، اب وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اتنا کہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹے میں دعا کروں گی اللہ تجھے عالم دین بنا دے گا، اور ماں نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرتی ہے اے میرے مالک و مولا میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم محمی نہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، نہ کسی کالج میں پڑھنے کے لیے گئے، صرف ماں کی دعا تھی کہ وہ ایک اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آج بھی ان کی کتاب مصر میں پڑھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ان کی کتاب مصر میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کیا تھے؟ ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی۔ اس لیے میرے پیاروں ماں کی دعا لیا کرو۔ آج گھروں کے اندر 3 4 4 5 5 بیٹے ہیں، اور باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، تو بیٹے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بابا تو جان تیرا کام جانے، ماں تو جان تیرا کام جانے، کوئی روٹی نہیں بنانے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ بوڑھے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں،
ہم کہتے ہیں ہم تو حاجی بن گئے، کیا کرنا ہے ماں باپ کے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ناراض ہے تو یہ حج کل میدان محشر کے اندر منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ نمازیں پڑھنے والوں اور اپنے ماں کو ستانے والوں یاد رکھنا، یہ نمازیں کل میدان محشر کے اندر پر منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور صدقہ خیرات کرنے والوں اور ماں کو ستانے والوں یاد رکھنا، یہ صدقہ خیرات کل میدان محشر کے دن یہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ ارے جن کے ماں باپ ناراض ہو جائے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحابی سب سے بڑا درجہ نبی کے بعد صحابی کا ہے، ولی سے زیادہ، غریب نواز سے زیادہ، غوث اعظم سے زیادہ۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو صحابیت کا مرتبہ بھی چھین دیا جاتا ہے، صحابیت کا مرتبہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم صحابی تو نہیں ہے نا، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی نمازیں ہیں، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ہے، تھوڑا تھوڑا صدقہ ہے، تھوڑی تھوڑی حج ہے۔ اب بتاؤ ماں کو ناراض کر کے ہماری صدقہ قبول ہوگی؟ ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ ہماری حجیں قبول ہوگی؟ ارے درگاہوں پر جانے والوں، ارے گلے چومنے والوں، نہیں قبول ہوگی حاضری۔ چاہے غریب نواز کے مزار پہ آپ سر رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، لیکن تمہارا باپ ناراض ہے، تمہاری ماں ناراض ہے تو یہ حاضری اللہ کے ولی کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرنے سے پہلے ماں باپ کو منا لو۔ اگر دنیا سے ماں چلی جائے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہماری برادری کا تو حال یہ ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے تو رشتہ دار ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں یتیموں کو ٹھوکر مارتے ہیں، مار کے اپنے پریوار سے نکال دیتے ہیں۔ ان کا باپ نہیں ہے، یہ تو بے یتیم ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جن کے ماں باپ نہیں ہے ان سے میں کہتا ہوں رشتہ دار محبت کرے یا نہ کرے، وہ رسول اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ محبت کرتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضور کا زمانہ ابھی 5-6 دن کے بعد میں ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے، اور حضور کی خوشی کے اندر سب گھروں کے اندر جھنڈیاں بھی لگانا۔ اور ابھی 15 اگست تھی تو سرپنچ بھی جھنڈیاں بانٹ رہے تھے، ہمارے نیتا بھی جھنڈیاں بانٹ رہے تھے فری۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں، مسلمان نیتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم سچے معنوں میں مسلمان ہو، نبی سے عشق ہے، اسلام کو سمجھتے ہو، تو اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کن کے پاس دولت ہے جو نبی کے خاطر گھر گھر کے اندر جھنڈیاں بانٹیں گے، نبی کے خاطر گھر گھر کے اندر جھنڈیاں بانٹیں گے۔ اب پتہ چلے گا سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا۔ یہ ربیع الاول آنے والا ہے تو اپنے گھروں کے اندر، گھروں کے اوپر جھنڈیاں بھی لگانا۔ یہ بہت طویل بات ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کا زمانہ وہ جاہلیت زمانہ، جب میرے نبی تشریف لائے اتنی جاہلیت تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ مار دیا جاتا تھا عورتوں کو۔ بچی پیدا ہوئی، اٹھایا کھڈے کے اندر ڈال دیا، ختم ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک لڑکا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گیا۔ ماں کا ایک تھا، ماں تھی اور بیٹا تھا۔ ماں کماتے اور اپنے بیٹے کو بڑا کیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا نہیں، اپنے ماں کے کپڑے دیکھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے پرانے کپڑے۔ ایک مرتبہ ماں سے کہا، امی جان یہ جو لباس ہے نا، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہ لباس، یہ کپڑے پھٹے ہوئے مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ امی جان مجھے اجازت دے کہ میرا ایک چاچا جو سب سے بڑا ہے، مالدار ہے، ان کے پاس مال بہت ہے، میں ان سے جا کر کہہ دوں میری ماں کے کپڑے نہیں پھٹ گئے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جسم، کچھ مدد کیجئے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ چاچا چوچا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ ظالم قوم ہے عرب کی۔ بیٹے نے کہا، نہیں امی جان مجھے اجازت دیجئے۔ بار بار کہا تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں نے کہا، بیٹے جاؤ، بیٹے جاؤ،
اب وہ بیٹا جاتا ہے اپنے چچا کے پاس میں، مالدار تھا، مال اکٹھا کیا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہا چاچا جان میں یتیم ہوں نا، میں ہمارے پاس اتنی مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، ماں کے کپڑے ہیں پھٹے پرانے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ مجھے کچھ پیسہ دیجئے، مدد کیجئے، میں اپنی ماں کے لیے کپڑے لے کر آؤں گا۔ چاچا نے کہا واپس چلا جا، جس قدموں سے آیا ہے واپس پلٹ جا۔ اتنا سنتا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ چاچے نے جب پھٹکارا واپس چلا جا رہا تھا، راستے میں کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، حضور کے ماننے والے سے ملاقات ہو گئی۔ کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا اپنا کام کرو۔ وہ سامنے تھا، وہ ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ حضور کا سچا عاشق تھا، حضور کی محبت ان کے دل کے اندر بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا آپ میری مدد کر دو گے تب بتاؤں گا۔ اس نے کہا ہاں بتائیے کیا مدد چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے ماں کے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے، میں ابھی بڑا ہو گیا ہوں، یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر، اور لوگ مجھے تانا دیتے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، لیکن میرے چاچا نے مجھے منع کر دیا ہے، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے واپس چلا جا۔ اس اللہ والے بزرگ نے کہا بیٹے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دربار، وہ دربار ایسا دربار ہے کہ چاہے غیر بھی آئے تو جھولی بھر کر جاتا ہے۔ ارے اس دربار کے اندر غریب نہیں دیکھا جاتا، اس دربار کے اندر یتیم نہیں دیکھا جاتا، اور یتیموں پر تانا دینے والوں اور غریبوں پر تانا دینے والوں اور غریبوں کی بیٹیوں پر تانا کسنے والوں سنو، نبی جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی کی بات میں بتاتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد میں اس نبی کے طریقے کو اپنانا، طریقے کو اپناؤ گے تو قبر کے اندر نبی کام آئیں گے۔ دنیا کا کوئی دولت والا نیتا کام نہیں آنے والا ہے، دنیا کا کوئی سرپنچ نمبردار گاؤں کا کام نہیں آنے والا ہے، قبر کے اندر کام آنے والی ذات ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے۔ کہا بیٹے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ مسجد میں ہے، آپ چلے جاؤ مسجد میں، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ کہا پہلے امی کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے اجازت ملے گی تب جاؤں گا۔ ماں کے پاس میں آئے، رو رہے تھے، روتے روتے پھر ہنسنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹے پہلے رو رہے تھے اب ہنس رہے ہیں؟ کہا امی جان میرے چاچا نے تو پھٹکار لگا دی، کچھ نہیں دیا، لیکن مجھے ایک آدمی نے، ایک بندے نے مجھے ایک ایسا پتہ بتایا ہے، اگر اس پتے کے مطابق اس جگہ پر چلا جاؤں گا تو میں اگر کوئی چیز مانگوں گا چیز وہ دیں گے، خالی نہیں بھیجیں گے۔ ماں نے کہا بیٹے وہ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ ماں نے کہا بیٹے وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہ تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ان کا دھرم بھی الگ ہے، اگر تو چلا گیا تو ان کے دھرم میں چلا، لوگ دیکھ کر ان کے دھرم کو اپنا لیتے ہیں، ان کے اسلام کو اپنا لیتے ہیں، ان کے دین کو اپنا لیتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، اسلام جو دنیا کے اندر جو پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، یہ صرف تلوار کی بنیاد پر نہیں، یہ نظروں کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے ہندوستان کی دھرتی پر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں نے کہا بیٹے جانا نہیں ہے۔ کہا میں جان میں تو جاؤں گا، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ بار بار کہہ رہا تھا، ماں تھی راہ نہ گیا۔ کہا بیٹا ایک وصیت ہے، چلے تو جانا، لیکن ان کا اسلام ان کا دھرم قبول نہ کرنا، ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، اور ان سے کہہ دینا کہ میں آپ کے اسلام کو، آپ کے دھرم کو نہیں اپناؤں گا، آپ کا جو طریقہ ہے اسے نہیں اپناؤں گا۔ کہا امی جان ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ اب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے نبی تشریف فرما ہے مسجد میں،
نوجوان لڑکا جاتا ہے، دور سے کھڑا ہو جاتا ہے. نبی نے کہا اندر آؤ. کہا اے مسلمانوں کے نبی، میں آپ کے